دیکھنے میں ان کی شمار ان کی تعداد زیادہ ہے، دیکھنے میں ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہے، دیکھنے میں ان کے پاس افراد زیادہ ہے، دیکھنے میں جنگ سے بچ کر واپس جانے والے ان کی جو فوج ہے وہ زیادہ ہے، اس لشکر کی تعداد زیادہ ہے۔ دوسری جانب حق کا پرچم بلند کرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ نبھانے والوں کی تعداد جو بتائی جاتی ہے 72 سے 82 تک بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے سب کے سب سوائے امام زین العابدین کے شہید ہوتے ہیں۔ گھر واپس ہونے والوں میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یہ شہزادہ جو زین العابدین ہے، بیماری اور نقاہت کے باوجود انہوں نے جو امام حسین اپنے چچا جان سے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی تھی، حضرت امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین امام حسین نے فرمایا تھا کہ میری نسل کی ہی نہیں بلکہ امام سید الانبیاء والمرسلین بھی ہے ہمارے نانا جان، ان کے دین کی پرچم کی سربلندی اور اس کے آگے تربیت و ارشاد بھی تمہارے ہاتھ ہوتی ہے، اس لیے تمہارا زندہ رہنا ضروری ہے۔ اور امام زین العابدین وہاں سے واپس ہوتے ہیں تنِ تنہا، واقعی میں اہل بیت میں۔ اب آپ ذرا ملاحظہ کریں، حق و باطل کی جنگ جو ہو رہی ہے، تعداد کی بنیاد پر اگر فیصلہ کرنا ہو، افراد کی بنیاد پر اگر فیصلہ کرنا ہو، ہتھیار کی بنیاد پر اگر فیصلہ کرنا ہو تو جنگ بدر میں ہم 313 ہی تھے، ادھر ہزار تھے، اس وقت کی اسٹارٹنگ سے بات کر رہا ہوں، اور میدان کربلا میں آپ دیکھ لیں ہم 72 یا 82 تھے، ادھر 22,000 کی تعداد تھی۔ لیکن آج ہم 22,000 والوں کا ذکر کرنے حاضر نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم 72 جانے ساروں کو یاد کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جو کوئی بھی بندہ راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، ہم اسے مرنے نہیں دیتے ہیں بلکہ ایسی زندگی عطا فرما دیتے ہیں کہ اس زندگی کا جلوہ مرنے کے بعد ہی نہیں بلکہ آئندہ نسلوں تک اس زندگی کی تابندگی اور اس کی روشنی برقرار رہتی ہے۔ اسے یاد کرنے والے لوگ بھی زندہ رہتے ہیں اور اپنی زندگی کے ثبوت میں ایسے شہداء کو جنہیں اللہ نے حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے، وہ لوگ ان کی زندگی کو یاد کر کے اپنی زندگی کا بھی ثبوت فراہم کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں 2 طرح کے گروہ کا تذکرہ فرمایا، 2 طرح کے۔ ایک گروہ ایسا ہے جس نے حق بات نہیں کی، حق بات اپنی زبان سے ادا نہیں کی، حق اس نے نہیں دیکھا، حق راستہ پر وہ نہیں چل سکا، تو ایسے لوگوں کو قرآن نے مردہ قرار دیا، الگ کو زندہ کیا۔ ان کے جسم پر سر موجود تھا، تن پر یہ جو سر ہوتا ہے موجود ہے، ان کی زندگی ان کے گھر والوں کے ساتھ گزر رہی ہے، ان کے دوستوں احباب کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، گفت و شنید جاری ہے، وہ سب کے سب بظاہر زندہ ہے لیکن قرآن نے انہیں مردہ قرار دیا۔ کیوں؟ حق بات کرنے سے قاصر، حق بات کرنے سے قاصر، حق کا اقرار کرنے سے عاجز اور قاصر، تو ایسے لوگوں کی زندگی نہیں ہے بلکہ اللہ نے انہیں مردہ قرار دیا۔ اور ایک گروپ آپ دیکھیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ و رسول کی دین کی خاطر کیا کیا؟ اپنا سر دھڑ سے الگ کروا دیا، جسم زمین پر ایسے پڑا ہے کہ سر الگ اور جسم کا باقی حصہ الگ۔ بعض کے ساتھ ظالموں نے تو یہ سلوک کیا کہ ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، مسئلہ کر دیا گیا، چہرہ اتنا بگاڑ دیا گیا، ناک اور کان وغیرہ کاٹ کے کہ ان کے اپنے بھی انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود قرآن نے سختی کے ساتھ منع کیا، وَلَا تَقْتُلُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تو انہیں مردہ نہ کرو۔ اور ایک جگہ تو یہ بھی آیا ہے، مردہ کہنے کی بات تو دور، تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، ان کے بارے میں یہ سوچنا تک نہیں ہے کہ وہ اگرچہ ان کا سر جسم سے الگ ہے، اگرچہ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، اگرچہ تمہاری آنکھوں نے ان کے جسم سے خون کا فوارہ جاری ہوتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن تمہیں ان کو مردہ نہیں کہنا ہے بلکہ زندہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی
وجہ یہی ہے کہ مر کے جیتے ہیں تو مرتے ہیں خدا کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو اپنی بارگاہ سے ایسی زندگی عطا فرمائی ہے جو ہم جیسوں کی زندگی سے لاکھ درجہ بہتر ہے. اور یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا, ایک حدیث شریف میں عرض کروں گا, اس کے بعد آگے بڑھوں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کو قتل کیے جانے کے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی زندہ کو کوئی چینٹی کاٹتا ہے. لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی تو تیر و سنان سے زخمی ہوتا ہے, نیزے سے کسی کو زخمی کر دیا جاتا ہے, کسی پر برچھیاں تان دی جاتی ہیں, کسی کو تلوار آگ سے زخمی کر دیا جاتا ہے, زخموں سے چور ہو کر نڈھال ہو کر وہ بندہ گھوڑے سے گرتا ہے. یعنی ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ اس کا ایسا گزرتا ہے جس منٹ جس لمحے میں وہ زخم کی وجہ سے یا تلوار یا نیزے کے وار کی وجہ سے اپنے جسم پر پڑنے والے یا ہونے والے حملے کی وجہ سے تکلیف کو ضرور محسوس کرتا ہے. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سنو, اگرچہ اس کی گردن پہ لوگ خنجر چلا رہے ہو یا تلوار چل رہی ہو, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں خرچ کرنے کا ارادہ کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف کو آسان کر دیتا ہے. اور اگرچہ ان کی جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے جائے, اگرچہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے, تمہاری نظر میں ان کی تکلیف زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کی طرف سے انہیں صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ کاٹنے کی بات. اور پھر فرمایا سنو, جب قیامت کے دن جنتی حضرات رات میں چلے جائیں گے تو کوئی اب دنیا میں واپس ہونا نہیں چاہے گا. اس لیے دنیا میں چاہے وہ جتنے عیش و آرام میں زندگی گزار چکا ہو, جنت کی نعمتیں جیسے ہی ملیں گی وہ دنیا بھول جائے گا. دنیا کیا چیز وہ سمجھ جائے گا کہ دنیا بالکل ہیچ تھی, بالکل حقیر تھی. جنت کی نعمتوں کے سامنے وہ واپس جانا نہیں چاہے گا سوائے شہید. اور شہید واپس جانے کی آزاد کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت میں, جنت کی بہاروں میں کوئی مزہ نہیں ہے جو تیرے نام پر تیری راہ میں سر کٹانے میں مزہ ہے. سبحان اللہ. سبحان شہداء یہ تیور اور یہ انداز ہے, ان کی خواہش ہوگی کہ بار بار ہمیں دنیا میں بھیجا جائے اور بار بار ہم اللہ کے نام پر قتل کر دیے جائے, پھر جائیں پھر آئیں, اور اسی طرح سے ہمارا آنا جانا لگا رہے. اللہ کے نام پر ہماری گردن کٹتی رہے, ہماری نسلیں قربان ہوتی رہیں. اس لیے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جیسے ہی اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے اللہ کے دیدار سے شرفیاب ہوتا ہے. اور شہداء وہ ہیں جن شہداء کے لیے جنت کی نعمتوں میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جتنا مزہ کہ اللہ کے نام پر اپنے سر کو قلم کر. اور آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں عام شہداء کی نہیں, سید الشہداء جو تمام شہید ہیں, ان تمام شہیدوں کے سردار امام حسین رضی اللہ عنہ. اور یہ سرداری کس نے دی؟ ایسا نہیں ہوا کہ امام صاحب کی طبیعت ہوئی, ممبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ امام حسین سید الشہداء ہیں. نہیں, ابھی میں نے چند نمونے پیش کیے, حق و باطل کے مارکے, حق و باطل کی جنگ کے چند نمونے سب ہماری یادوں میں ہیں. کسی کی اہمیت اور فضیلت سے انکار نہیں ہے, لیکن ایک بات بتائیے, کیلکولیٹر نکالیے گا, جوڑیے گا, سن 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی, اور یہ جو سن چل رہا ہے یہ 1446 ہجری, 1385 سال, 1385 سال ہم اور آپ جو زندگی گزارتے ہیں. ہماری زندگی میں چاہے کتنوں کا حالہ ختم ہو, 2 سال, 4 سال, 8 سال, 16 سال, 32 سال, 64 سال یا 128 سال کے بعد وہ زخم یا تو بھر جاتا ہے یا ہماری نسلیں اسے بھلا دیتی. یہی ہوتا ہے نا. اگر کسی نے ہمیں زخم پہنچایا, کسی نے ہمارے یا ہماری نسل پر ظلم ڈھایا,
ہمیں وہ ظلم یاد رہتا ہے، ہمارے بیٹے کو وہ ظلم یاد رہ سکتا ہے، ہمارے پوتے کو وہ ظلم یاد رہ سکتا ہے، لیکن پوتے تک کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، وہ ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ اور یہ بات سچ بھی ہے، چاہے انسان کو کتنی گہری چوٹ لگی ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چوٹ بڑھتی جاتی ہے، وہ زخم بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن یہ کون سی بات ہے، یہ کون سا حادثہ ہے، یہ کون سا واقعہ ہے، اور یہ کس طرح کا سانحہ ہے کہ 1385 سال کے بعد بھی جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے، مسلمانوں کے بچے بچے کے دل و دماغ میں امام حسین اور آپ کے جانثاروں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور نہ صرف تازہ ہو جاتی ہیں بلکہ بچہ بچہ یا حسین کا نعرہ لگانے لگتا ہے۔ آخر یہ کون سا مسئلہ ہے، آخر یہ کون سا معاملہ ہے؟ تو معاملہ صرف یہ ہے کہ انسان اگر کسی کے ذریعے زخمی ہوتا ہے تو وقت اس مرہم کو بھر دیتا ہے، لیکن وقت کا جب سب سے عظیم اور سب سے بڑا حادثہ یہ ہو رہا ہو کہ کوئی اسلام کا نیست و نابود کرنا چاہ رہا ہو، کوئی قرآن میں تبدیلی پیدا کرنا چاہ رہا ہو، کوئی پرچم اسلام کو جھکانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہو، کوئی کسی کے نانا کے دین پر آنچ لانے کی کوشش کر رہا ہو، اور نواسا اٹھتا ہے اور یہ صدا بلند کرتا ہے کہ یہ نواسا جان تو دے سکتا ہے لیکن نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دے سکتا، اور جیسے ہی یہ صدا بلند کرتا ہے اور اپنا سر تن سے جدا کر آتا ہے، دنیا یہ پکار اٹھتی ہے کہ نہ وہ یزید رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، ارے جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین زندگی کا اگر شہادت تازہ کرنا ہو، ہم اور آپ نظر چلے جائیں تو بلا چلے جائیں، اور آپ اور ہم ملاحظہ کریں کہ امام حسین نے جس پیغام کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اور زندگی کون سی چیز ہے، ننھے علی اصغر تک کو، بچے تک کو جس نے قربان کر دیا، ان کی قربانی اگر رائے گاہ چلی جاتی تو دنیا کا قربانی پر سے بھروسہ ہوتا۔ یہی ہونا تھا نا، سب یہی کہتے کیا ملا امام حسین؟ آخر امام حسین نے جو زندگی قربان کی، اپنے ایک لال و گوہر کو اسلام کے شجر کی آبیاری کی خاطر قربان کر دیا، کیا ان کا پیغام، کیا ان کا میسج، کیا ان کا مقصد حاصل ہو گیا؟ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امام حسین کا جو مقصد ہے قرآن کا تحفظ، امام حسین کا جو مقصد ہے اسلام کے پرچم کی سربلندی، امام حسین کا جو مقصد ہے شجر اسلام کی آبیاری، امام حسین کا جو مقصد ہے نانا سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین، حضرت آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے ابن یتیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے دین متین کی سربلندی، تو یقیناً وہ دین اس وقت بھی سربلند رہا اور آتی دنیا تک سربلند رہے گا، اور اس سربلندی میں اگر کسی کی قربانی سب سے زیادہ یاد کی جائے گی تو وہ امام حسین کی قربانی ہے، آپ کے گھر والوں کی قربانی ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ جو زندگی گزارتے ہیں، پیغام کے طور پر آپ اس بات کو سمجھیں، 10ویں محرم الحرام کو امام حسین نے اپنی شہادت پیش کی، شہادت سے پہلے حجت قائم کرنے کے طور پر یزیدیوں کے سامنے جب بھی موقع ملا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جب بھی موقع ملا اپنی شہادت سے پہلے امام حسین نے یزیدیوں کو للکار کر ارشاد فرمایا کہ اے یزیدیوں، میرے قتل سے باز آ جاؤ، میرے خون سے اپنے دامن کو داغدار مت کرو، اس لیے کہ اگر تمہارے ہاتھوں میرا خون ہو گیا تو پھر میدان محشر میں اللہ اور رسول کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اس پیشی میں تم سے کوئی ہیرا بہانہ نہ بن پڑے گا تم نے نماز رسول سے یہ قتل کیا۔ آخر میں کیا چاہتا ہوں؟ میں قرآن کا تحفظ چاہتا ہوں، میں دین کی سربلندی چاہتا ہوں، میں نانا کا نواسا ہوں اور میں نانا کے دین
यजीद पर कोई आँच आने देना नहीं चाहता। मेरी आरज़ू और चाहत सिर्फ ये है कि यजीद जैसे फाजिल की बैत से अगर मैं इनकार कर रहा हूँ तो उसकी वजह यही है कि अगर मैंने उसकी बैत कर ली तो पूरी दुनिया में यजीद मेरे नाम से ये सनद हासिल कर लेगा कि नवासे रसूल ने मुझे सर्टिफिकेट अदा कर दिया, किसी और की जरूरत नहीं। यही वजह है कि यजीद और यजीदी सबसे ज्यादा अगर किसी की बैत पर डटे हुए थे, चाहते थे, जिद कर रहे थे तो इमाम हुसैन की बैत कि वो अगर अपने हाथ दे दिए तो पूरी दुनिया हमारे ताबे हो जाएगी, पूरी दुनिया हमारे मातहत हो जाएगी। सबसे ये बात समझ में आ जाएगी कि नवासे रसूल ने अगर यजीद की बैत कर दी तो फिर किसी और की क्या औकात है, क्या औकात। लेकिन एक बात याद रखिए, सरदार नादार दस्ते यजीद हक्का के बिना इमाम हुसैन ने अपना सर दे दिया, हाथ नहीं दे दिया। और सर दे दिया इसलिए पूरी दुनिया आपकी इस कुर्बानी को ना सिर्फ याद कर रही है बल्कि जहां कहीं भी हिम्मत, हौसले और सरबुलंदी के लिए अज़्म और इरादे के इज़हार की जरूरत पेश आती है तो सबसे ज्यादा अगर किसी के सब्र का तज़किरा किया जाता है तो इमाम हुसैन के सब्र को याद किया जाता है। और सब्र की बात एक फलसफी ने कहा है, जिस जगह पर सब्र करना दुश्वार था वहाँ इमाम हुसैन शुक्र अदा कर रहे हैं। अली अकबर की जवानी लुट गई, इमाम हुसैन शुक्र अदा कर रहे हैं, कह अल्लाह तबारक व तआला ये जवानी कुर्बान कर ले तेरी राह में हमने इसे निछावर कर दिया। इमाम कासिम ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, इमाम हुसैन शुक्र अदा कर रहे हैं। अब्बास अलमबरदार के बाजू कटे, जामे शहादत नोश कर दिया, इमाम हुसैन शुक्र अदा कर रहे हैं। हत्ता कि नन्हे अली असगर के हुल्कुम में तीर के वस्त हो गया और उसने आपके बाजू को भी छेदा और ये नौबत आ गई कि आपने जब तीर निकाला है नन्हे अली असगर के सूखे हुए हल्कों से खून का फव्वारा जारी हो गया। इमाम हुसैन ने वहां भी खून का फव्वारा, अपने खून के कतरात अपने हाथों पर लिए हैं और आसमान की जानिब उछाल कर ये कहते हैं कि ऐ रब तबारक व तआला नन्हे अली असगर की कुर्बानी कबूल फरमा ले। आप जरा मुलाहजा करें कि जहां पर सब्र करना मुश्किल है वहां इमाम हुसैन ने शुक्र करके दिखा दिया। इमाम हुसैन का तज़किरा दुनिया क्यों ना करे। और एक बात ये भी याद रखने की है कि इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से पहले जो खुतबा इरशाद फरमाया उसमें अपने मकाम व मर्तबा का भी इज़हार किया। ये दुनिया कह सकती थी कि दुनिया के लालच में ये सब के सब अंधे हो गए थे, नहीं याद दिलाने की जरूरत थी कि इमाम हुसैन कौन है। इमाम हुसैन ने जाफर तैयार का नेज़ा, हज़रत अली मौला अली हैदर कररार की तलवार, ज़ुल्फ़िकार हैदरी और नाना जान की दस्तार, सारी चीजें दिखाई हैं और बताया है कि पहचानो ये दस्तार मेरे नाना जान की है, ये तलवार मेरे बाबा अली हैदर कररार की है, ये नेज़ा जाफर तैयार का है। अगर तुम इन अशिया को पहचान लोगे तो मेरी फजीलत और अहमियत भी जान जाओगे। बताओ इस ज़मीन पर किस नबी का नवासा मौजूद है कि तुम मेरे खून के प्यासे हो गए हो। अगर तुम मेरे खून से भी पास आ गए तो मरोज़े महशर मैं अपने नाना जान से कह के तुम्हारी बख्शिश जरूर करा दूंगा। लेकिन वो यजीदी जो दुनियावी हुकूमत की लालच में अंधे हो गए थे, सब के सब ने शिमर जोशन और इब्ने साद जैसे बदबख्तों के बहकावे में आकर सिर्फ इसी बात का नारा लगाया है कि हुसैन बचने का हीला बहाना ना करो। क्या मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर डर गए हो? इमाम हुसैन ने कहा था कि क्या मौत से डर, मौत की सख्ती कैसी, अरे मैली है ये पोशाक चादर, मौत से डर आ रहे। अली अकबर की जवानी, इमाम कासिम की जवानी, हमारे अब्बास अलमबरदार और अपने अली असगर तक को जिसने कुर्बान कर दिया वो भला जिंदा रहकर क्या करने वाला। इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त तक यजीदियों के दरमियान ये पैगाम देने की कोशिश की है कि मेरे मकाम मर्तबा को पहचान, मेरी अहमियत को पहचान, मेरी नस्ल जो है इस नस्ल की अहमियत को पहचान लो, और अगर ये पहचान लोगे तो तुमसे मेरे खून का गुनाह नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए,
انسان کی ذہن پر جب دنیاوی لالچ کا فوراغ چڑھتا ہے تو اسے کوئی فضیلت کوئی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، صرف اور صرف دنیاوی لالچ دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کے سامنے اپنا آخری خطبہ دیا، اور اس کے بعد جو جنگ ہوتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں 72 زخموں سے چور ہو کر اپنے گھوڑے سے جب گرتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، نماز کا وقت ہے، امام حسین نے گھوڑے سے گرتے وقت بھی سجدے میں اپنے آپ کو رکھا ہے، اور سجدے میں رکھ کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، امام حسین نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک نماز کو اہمیت دی ہے، اس لیے نماز تمہاری نگاہ میں اہم ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے نا، اسلام کی قسمت میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید الہی، ایک سجدہ شبیر، اور سجدہ شبیری بھی اس حالت میں، اس مومنٹ میں، اس سچویشن میں کہ زخموں سے چور ہے، گلے پہ کھنجر چلنے والا ہے، عالم یہ ہے کہ دشمنان امام حسین پر ذرا بھی رحم کرنے والے ان کے ظلم، ان کی بدبختی کا جو عالم ہے وہ اپنی ساری حدیں پار کر چکا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین کے سینے پہ سچویشن نے جب قدم رکھا ہے، اس وقت بھی امام حسین نے یہ پیغام دیا کہ اے شیر بدبخت، تم میرے سینے سے اپنے پیر ہٹاؤ، اس لیے کہ میں اپنا سر سجدے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور امام حسین نے سجدے میں اپنا سر قلم تو کرا دیا، لیکن دنیا میں نہ اسلام کے علم اور پرچم کو جھکنے دیا اور نہ پھر کبھی اس کے بعد جھکا، اس لیے کہ امام حسین کا یہی تو پیغام تھا، یہی تو مقصد تھا کہ حسین اپنا سر کٹا سکتا ہے، لیکن نبی کے دین کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکنے دے سکتا۔ امام حسین کے سر کو قلم کرنے کے بعد یزیدیوں نے آپ کا سر نیزے پہ بلند کر دیا۔ ان باتوں نے چاہے کچھ سوچ کر کیا، ان کی سوچ چاہے تو لیکن جاتے جاتے سر حسین نے یہ پیغام دیا کہ سنو، یہ سر کٹا ہے، کٹا نہیں، کٹنے کے بعد بھی یہ سر بلند ہو رہا ہے، اور یہ سر بلند ہو کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ کبھی بھی طاقت، تعداد یا ہتھیار کی بنیاد پر کسی جنگ کا فیصلہ مت سنا دینا، بلکہ اس جنگ کے بعد کس کا پیغام زندہ رہا اور کس کا پیغام مر گیا، اس بنیاد پر اس جنگ کا فیصلہ سنانا۔ اور میدان کربلا میں جو حق و باطل کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کا پیغام یہ ہے اور اس جنگ کا مقصد یہ ہے، امام حسین نے جس مقصد کے خاطر اپنا سر نیزے پہ بلند کروایا، وہ مقصد یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی سر بلند رہا ہے اور کبھی بھی سر بلند رہے۔ اور میدان کربلا سے کچھ پیغام صرف یا حسین کہنے سے خراج عقیدت کو ادا نہیں کرتا، صرف یا حسین ہم کہتے ہیں، پوری رات یا حسین کہتے ہیں، لیکن صبح میں نماز نہ پڑھیں، صبح کی نماز یا پنج وقتہ نماز یا جمعہ کی نماز۔ ایک بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں آپ کی عیب جوئی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے یوم عاشوراء یعنی محرم کے دن کا روزہ رکھا تھا؟ کتنے لوگوں نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا تھا؟ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس محفل میں جتنے لوگ ہیں اگلے سال سب لوگ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، سب لوگ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات اور بتا دوں، کتنے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی 10ویں محرم الحرام؟ کتنے لوگوں نے کی تھی؟ الحمدللہ۔ مجھے یہ فکر ہو رہی تھی کہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، سب لوگ دوسری سرگرمی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا میرے حسینی بھائی، ہم محرم الحرام میں 10ویں سے لے کے یا پہلی سے لے کے 10ویں تک جتنے کارنامے کرتے ہیں،
ان کی دنیاوی حیثیت تو ہو سکتی ہے، دینی حیثیت ہے. دینی حیثیت ہے نماز کی پابندی، دینی حیثیت ہے قرآن کی تلاوت، دینی حیثیت ہے روزہ رکھنے کی، دینی اور شرعی حیثیت ہے امام حسین کے پیغام پر عمل کرنے کی. اور امام حسین نے میدان کربلا سے پیغام دیا. معلوم ہے ایک رات پہلے کیا ہوا؟ ایک رات پہلے امام حسین نے عمرو بن سعد سے ملاقات کی، کہا کہ مجھ سے ملو، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. جب ملاقات ہوئی امام حسین نے 3 باتیں رکھی تھی کہ یا جہاں سے میں آیا ہوں تو واپس چلے جانے دو، یا پھر مجھے سرحدی علاقے کی طرف نکل جانے دو اگر مجھ سے تمہیں خطرہ ہے، یا پھر ڈائریکٹ مجھے یزید کے پاس لے چلو، اس سے میں بات کروں. ابن زیاد نمائندہ تھے، تینوں میں سے انہوں نے تو کوئی بات نہیں. جنگ جب ایک دم مسلط کر دی انہوں نے، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کو بیعت کر لیجیے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے. امام حسین نے فرمایا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو. ایک رات کی مہلت کس لیے مانگ رہے ہیں امام حسین؟ پوچھا ان لوگوں نے، تعجب کیا کہ ایک رات کی مہلت کس لیے؟ امام حسین نے فرمایا کہ مجھے تو پتا ہے کہ مجھے عبادت و ریاضت سے کتنا شغف، مجھے اللہ کی عبادت کتنی پسند ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کتنی عزیز ہے. میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، میں استغفار کرنا چاہتا ہوں، میں نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ سجدے ادا کرنا چاہتا ہوں. اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ جو 72 تھے وہ کوئی جنگ کا نقشہ تیار نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو 22,000 تھے اور 3 دن سے انہوں نے پانی کو بند کر رکھا ہے، پھر بھی وہ اپنے خیمے میں چراغ جلا کے سامنے جنگ کا نقشہ چڑھنے کے اوپر جنگ کا نقشہ بنا کے جنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ امام حسین کو کیسے گھیرنا ہے، ان کے نوجوان شیروں کی گھیرا بندی کیسے کرنی ہے، ان کے جانساروں کے درمیان تیر کی بوچھار کیسے کرنی ہے. اگر جنگ کے انفرادی صورتوں میں ہم ہار گئے تو تیر و سنان کی بوچھار کیسے کرنی ہے. اگر جنگ کا نقشہ تیار کیا جا رہا تھا اور امام حسین کے خیمے کا نقشہ یہ ہے کہ کہیں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کہیں توبہ استغفار کرنے کی آواز آ رہی ہے، کہیں ذکر و اذکار کرنے کی آواز آ رہی ہے، کہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ رونے اور گڑگڑانے کی آواز آ رہی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہم کچھ آخری سجدے ادا کر رہے ہیں، اے اللہ ان سجدوں کو قبول فرما لے. اے اللہ تو نے جتنی زندگی عطا کی تھی اور جتنی زندگی نے انہیں اور عطا کی ہے، ہم نے تیری عبادت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو اسے تو معاف کر دینا اور اسی عبادت کو تو قبول فرما لینا. اسی سے یہ مزاج کیا ہے، میدان کربلا کا یہ پیغام مل گیا ہے. اے حسین چاہے حالات جتنے خراب ہو قرآن کی تلاوت کو چھوڑنا. اے حسین چاہے حالات جتنے ابتر ہو جائیں نماز کی پابندی مت چھوڑنا. اے حسین چاہے حالات جیسے صبر آسرا ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر دعا کرنا مت چھوڑنا. اور زندگی کے جتنے اوقات تمہیں ملے ان تمام اوقات میں تم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. یہی حسین کا پیغام ہے. اگر تم نے حسین کے پیغام پر اپنے آپ کو عمل پیرا کر دیا تو یقین جانو امام حسین سے ان کا رب راضی ہے، تو ہم حسین سے بھی انشاءاللہ العزیز ہمارا رب ضرور راضی ہو جائے گا. یہ میں کو بلا کا ہی پیغام کہیں الگ سے نہیں. جو بھی ذکر و اذکار کے ہم محفوظ کرتے ہیں، ذکر شہداء کربلا کرتے ہیں، کربلا کے پیغام کا یاد رکھیں. میں نے برما کہا، کیوں کہا؟ پہلی سے لے کے 10ویں تک اس پہ آپ دنیا کے جتنے بھی اختلاف کرنے والے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا صرف ایسے ہی علماء سے بھری پڑی ہے جو جائز اور حق بات کر دیتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو امام حسین کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں اور دیکھنے میں داڑھی کاٹی والے ہوں گے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہم ہی میں سے دیکھنے میں لگتے ہیں لیکن وہ محرم کے ایسے ایسے مسئلے بیان کریں گے کہ ہم لوگوں کو حق مسئلہ بتانے میں پسینہ آ جائے گا. لوگ ہموں کے خلاف بلاتے ہیں، تلوار بھی نکال لیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مجھ سے نہیں میدان کربلا سے پوچھ لیجیے.
مجھ سے یا کسی بھی مولانا مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میدان کربلا کی تاریخ پڑھ لیجئے گا یا کسی مورخ کی کتاب اٹھا کر کسی پڑھے ہوئے سے پڑھوا کر سن لیجئے گا. اگر کہیں بھی اس میں ان باتوں کا تذکرہ ہو تو ہم محرم میں کرتے ہیں، آپ ہم سے کہیے گا کہ مولانا آپ توبہ کیجئے، آپ نے ہمارے مسجد کے پاس ایسا ایسا بیان کیا، اور ہم توبہ کریں گے یہی سے علاج. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو بھی پیغام ہے میدان کربلا کا امام حسین کا، اگر اس پر ہم عمل نہیں کریں تو ہم سچے حسینی نہیں. چاہے ہم جتنے لاکھ کروڑ ارب مرتبہ یا نیل مرتبہ ہم کیا کر دیں، یا حسین کا نعرہ لگا دیں، لیکن تلاوت قرآن کا ہمیں شوق ہی نہ ہو، نماز سے ہمیں شغف ہی نہ ہو، اللہ کی عبادت اور ریاضت کی کوئی ہمیں فکر ہی نہ ہو، توبہ اور استغفار سے ہمیں لگاؤ بھی نہ ہو، تو یقین جانے ہمیں حسین کے پیغام اور مقصد پر عمل ہی نہ. ایک بات بتائیے، امام حسین نے یزید کی بیعت سے کیوں انکار کیا؟ کیا حسین مسلمان ہے؟ یزید مسلمان نہیں تھا؟ یزید مسلمان تھا. یزید کے مسلمان ہونے میں کوئی کلام نہیں تھا. کلام اس بات پر تھا کہ اس دور میں ہونے کے باوجود وہ شراب نوشی بھی کرتا تھا، اس دور میں ہونے کے باوجود وہ فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا، اس دور میں ہونے کے باوجود ان ناجائز کاموں میں وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا تھا جس سے اسلام نے منع کیا. امام حسین اور دیگر صحابہ کرام کو بات معلوم ہے، اور امام حسین نے اسی لیے انکار کیا کہ اگر آج اس ناجائز کام میں مبتلا رہنے والے شخص کے ہاتھ پر یا اس کے نام پر میں بیعت کر دیتا ہوں تو پوری دنیا گمراہ ہو جائے گی، پھر دنیا میں جائز ناجائز اور حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی. اور یہی تو امام حسین کا مقصد ہے. ایک قرآن کے کسی بھی حرف پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا، قرآن کے کسی قانون میں کوئی ترمیم نہیں کرنے دوں گا، قرآن کے کسی بھی آئین کسی بھی دستور سے سمجھوتا نہیں کرنے دوں گا. شراب حرام ہے مطلب حرام ہے، زنا حرام ہے مطلب حرام ہے، لواط حرام ہے مطلب حرام ہے. اگر کسی بھی حرام کام کو کوئی شخص حلال سمجھے یا اسے کرنے کی کوشش کرے تو حسین اس کی تائید نہیں کرے گا، اگر جس کا سر قلم بتائے اور قلم ہونے کے بعد ویسے پر بلند کر دیا جائے، اس بات کی حسین کو پرواہ نہیں ہے. پرواہ ہے تو صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ قرآن اور مذہب اسلام اور شجر اسلام کی کسی بھی پتے پر کوئی ہاتھ نہیں آئے گا. اور امام حسین اس مقصد میں کامیاب اگر کوئی نہیں ہے تو ہم کس بات کی وجہ سے ہم ناکام ہوئے؟ امام حسین کے مقصد کو ہم نے چھوڑا، امام حسین کے پیغام سے ہم نے اپنے آپ کی پیٹھ دکھانے کی کوشش کی. ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں الگ الگ دلیلیں دی جاتی ہیں، لیکن ایک دلیل یہ بھی سمجھتے جائیے، اگر ایک محلے میں جتنے لوگوں پر نماز فرض ہے، 7 سال سے کہا جاتا ہے نا 7 ایئرس، اپنے بچے کو نماز کی تعلیم دو اور 10 سال کی عمر میں اسے چھڑی سے مار کر پڑھاؤ. اگر ہر ایک مومن بندہ اس بات پر آگاہ ہو جائے اور فجر کی اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچنے لگے تو کیا دنیا میں کسی بھی قوم میں اس بات کی ہمت ہے کہ نماز کے درمیان یا نماز کی پابندی کرنے والے لوگوں کے اوپر وہ نگاہیں اٹھا کر دیکھ سکے؟ یہاں کا عالم یہ ہے کہ جنگ میں آ جاتا تھا جب وقت نماز تو وہ لوگ نماز نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ کچھ لوگ جنگ میں تلوار لے کر کھڑے رہتے تھے اور کچھ لوگ نماز کی صفیں بنا لیتے تھے. ادھر لوگوں کی نماز مکمل ہوتی تھی تو وہ لوگ آ کر نماز ادا کرتے تھے، لیکن نماز سے کبھی بھی ان لوگوں نے سمجھوتا نہیں کیا. اور آج عالم یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کے جتنے بہانے ہیں سب ہم آتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا جو پیغام ہے میدان کربلا سے جو ہمیں ملا ہے اس پیغام پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. اور ایک بات چلتے چلتے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم اور ظالم مٹ گیا، لیکن امام حسین کو نہ وہ کل مٹا سکا تھا، نہ آج مٹے ہیں امام حسین، نہ رہتی دنیا تک کوئی امام حسین کو مٹا سکا. اس راز سے واقف ہے زمانے والے، ابھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. ارے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے. امام حسین کے نام کا چرچا ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا.
امام حسین کے نام کا چرچا ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، بس ہمیں کرنا کیا ہے؟ امام حسین کے فرمان پر عمل کرنا۔ ظالموں کا انجام کیا ہوا؟ ذرا آپ رابطہ کریں۔ چنندہ ظالموں کا نام میں آپ کو سناؤں گا، بچے بچے کو معلوم۔ شمر جن کو آپ جانتے ہیں، خلی ابن یزید جس نے سر قلم کیا تھا یہاں جا، ابن سعد جس کو ابن سعد نے یہ لالچ دیا تھا کہ امام حسین کا سر قلم کر کے لائے گا تو تمہیں ایک جگہ ہے جو موجودہ تہران ہے، ایران کی راجدھانی، وہاں کا میں تمہیں گورنر بنا دوں۔ سب کے سب یہ دنیاوی لالچ تھے۔ ان لوگوں نے امام حسین کے قتل کا گناہ کیا۔ عالم کیا ہوا؟ صرف 3 ساڑھے 3 سال میں تختہ پلٹ ہوتا۔ اور تختہ پلٹ کیسے ہوا یہ بھی ذرا سن لیجیے، چونکہ ذکر شہداء کربلا ہے تو یہ بات بہت کم بیان کی جاتی ہے کہ کربلا کے بعد کیا ہوا۔ امام حسین کی شہادت ہوتی ہے سن 61